سورۃ المرسلات 77 نمبر مکیہ 33واں شان نزول ابتدائی تیسرے چوتھے سال میں اس کا نزول ہوا 50 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ والمرسلات سے ابتدائی 5 آیات میں جن چیز کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد ہوائیں ہیں اور ان کی صفات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ اللہ رب جل نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کی تخلیق کی اور ان کو اتنی قوت بھیجی کہ وہ بھیجی جاتی ہیں۔ مرسلات عرفاً لگاتار بھیجی جاتی ہیں، آصفات عصفاً بہت تیز ہوتی ہیں، جھونکے دینے والی، ڈبو دینے والی، کشتیوں کو درم برم کر دینے والی، والناشرات نشراً نشر کرنے والی یعنی بادلوں کو اٹھا کر ادھر ادھر نشر کر دینے والی، انہیں ملا دینے والی، آسمانوں پر ان کو جمع کر دینے والی اور جس جگہ بارش کی ضرورت ہو وہاں لے کے جانے والی، فالفارقات فرقاً پھر حق اور ناحق کو جدا کر دینے والی، یعنی کہ اللہ کے حکم سے جہاں پر بارشوں کا ہونا ہے وہاں پر ہوں گی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا وہاں پہ بارش رک جائے گی، ہوا رک جائے گی، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے اناج نہیں ہوگا، کھیتی باڑی رک جائے گی، قحط سالی ہو جائے گی، انسان اور جانور بھوکوں مرنے لگیں گے۔ تو یہ اللہ کے قانون قدرت، اللہ کے نظام، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فالملقیات ذکرا، ان کی قسم جو اس کا ادا کرتی ہیں، اور عذراً اور نذرا، یعنی کہ اس سے انسان کے اندر حجت تمام ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دے، قحط کو قائم کر دے، انسانی زندگی اور جانوروں کی زندگی پانی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے موقوف ہو جائے، ان کے اندر ایک نظر پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اور غیاث جس سے غوث کا لفظ نکلا، یعنی کہ بارش اللہ رب جل کے آگے سجدے میں گر کے اس سے بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ حقیقی غوث بارشوں کو برسانے والا فقط واحد اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی غوث نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی کھوٹیاں کھریاں کرنے والا نہیں، کوئی غریبوں کو نوازنے والا نہیں، وہی واحد ذات ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے۔ اور اس نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے ابھی صرف ہواؤں کا ذکر کیے، آگے جبال اور بڑی بڑی چیزیں ہیں، سمندر اور دیکھیں تو ہم حیران رہ جائیں، اور چاند سورج۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ادونا لا واقع، کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقعہ ہوگا، لا یعنی کہ ضرور، واقع ضرور واقعہ ہوگا۔ کس کا وعدہ دیا جاتا ہے؟ یعنی اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے، بدعت کرو گے، کبائر کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، چاہے دنیا کی زندگی ڈھیل دی جائے یا آخرت میں جہنم کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، جسے یوم الفصل کہا گیا ہے، یوم الدین کہا گیا ہے۔ اس کی اب آگے اللہ تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ وہ کب اور کس طرح قائم ہوگا۔ وَإِذَا نَجُومُ طُمِسَتْ، جب تارے میو کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں رکھنے پڑ جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں روئی کے گالے کی طرح اڑا دیے جائیں گے، ریت کی طرح ہو کر بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسولوں کا وقت آ جائے گا، یعنی وہ گواہی دیں گے حق کی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ دن جو فصل کا دن ہے، جو علادگی کا دن ہے، جو فیصلے کا دن ہے۔ کس چیز کی علادگی کا دن ہے؟ جس دن کافر علیحدہ ہو جائیں گے، مشرک علیحدہ ہو جائیں گے، اور مومن توحید پہ چلنے والے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما ادراک ما یوم، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا ادراک کر سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو، ما یوم الفصل،
کہ فصل علاقی کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تو اس دن خرابی ہے، یعنی کہ جو انکار کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو رسول کا انکار کرتے ہیں، وحی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ملائکہ کا انکار کرتے ہیں، بلکہ تمام ایمانیات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی قیامت قائم ہی نہیں ہونی، اگر قائم ہوگی تو وہاں پر بھی ہم اسی طرح مال اور بنین دیے جائیں گے جس طرح دنیا میں دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے شرک اور کفر سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے خرابی ہے۔ الم نہلک الاولین، اور اس پہ دلیل دے دی کہ کیا تم سے پہلوں کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا؟ عاد کو دیکھیں، سمود کو دیکھیں، قوم نوح کو دیکھیں، فرعون کو دیکھ لیں۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قوموں کو، عاد اور سمود کو ہلاک کر سکتا ہے، تو اس کی قدرت سے بعید نہیں کہ تمہارے کو بھی ہلاک کر دے شرک اور کفر کی وجہ سے۔ کذالک، بالکل اسی طرح نفعل بالمجرم، مجرموں کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہی فعل کرتے ہیں کہ آخرکار ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا کہ اس دن خرابی ہے، مکذبین جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری دلیل دی، پہلی دلیل ان کی ہلاکت کی دی پچھلوں کی، اب دوسری دلیل میں ارشاد فرمایا علم، کیا تمہیں نہیں معلوم، نخلقکم من ماء مہین، کہ تم ایک پانی کے قطرے سے، ایک بوند سے تمہیں بنا دیا، بالکل مہین، جو ذرہ برابر تھا، حقیر تھا، اس سے تمہیں اتنا بڑی تخلیق کر دیا۔ وجعلناہ فجعلناہ، اور پھر بنا دیا فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ ماں کے رحم کے اندر، الی قدر معلوم، ایک اندازے کے مطابق 6 7 8 9 ماہ۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا۔ خالق کون ہے؟ فقط واحد اللہ کی ذات ہے، سارے اندازے کون لگا رہا ہے؟ اسی کی ذات لگا رہی ہے۔ ہر چیز پہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ اسی کا چل رہا ہے۔ رازق کون ہے؟ وہی ہے۔ مالک کون ہے؟ وہی ہے۔ معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، دعا بھی اسی سے مانگنی ہے، نظر بھی اسی کی کرنی ہے، نیاز بھی اسی کے لیے کرنی ہے، ذبح بھی اسی کے لیے کرنا ہے، اور دعا بھی اسی کے آگے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کا اندازہ لگایا اس بے حقیر قطرے پانی کا، پھر اس کے لیے ایک جگہ بنائی، پھر اس کے لیے ایک وقت ٹھہرایا، اور اس کے لیے تمام اندازہ، اور ہم اسے جو ہے نا قادر ہیں، ہم ہی بنانے والے ہیں۔ پھر دوسری جگہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے سمع اور بصیر، یعنی کہ سنتا دیکھتا کر دیا، دنیا کے اندر انسان کو لے آیا، اور پھر وہ کہنے لگا جی اللہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، وحی کا انکار کر رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اچھل رہا ہے، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، کس طرح ایک ذریعہ اور گھٹیا پانی سے تخلیق ہوئی ہے، اور اللہ کے آگے بڑی بڑی باتیں کرنے لگ پڑا جو کہ اتنا قادر مقتدر ہے۔ تو اللہ نے کہا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے ان جھٹلانے والوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے الم نجل ارض کفاتا، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرموں کے انجام سے آگاہ کیا، پھر ان کی اپنی تخلیق سے آگاہ کیا، اب کائنات کی تخلیق پہ دلیل دے دی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے جمع کرنے والی بنایا، احیاء و امواتا، زندہ بھی اسی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، وامواتا، مردے بھی اسی کے اندر جا رہے ہیں، اور پھر مٹی میں مل کر مٹی۔ وجعلنا فیہا، اور بنا دیا اس کے اندر رواسیا، اونچے اونچے لنگر، شامخات، یعنی کہ بڑے بڑے پہاڑ، واسقیناکم، اور تمہیں پلایا مان فرادا، ٹھنڈا میٹھا پانی تمہیں پلایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سمندر کا کڑوا اور نمکین پانی پیتے رہتے، اس نے قدرت کاملہ کے ذریعے اس کو فلٹر کیا اور بالکل صاف ستھرا تازہ پانی، ٹھنڈا پانی بنا کر بارش کے ذریعے برسا دی۔ ویلن یومئذ للمکذبین، بار بار اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو انہیں خطاب کیا جائے گا کہ انطلقوا، اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی کہ جہنم کی آگ کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں، یعنی کہ ایسے بلند اور بالا دھوئیں ہوں گے، شاخیں ان کے اوپر آسمانوں کی طرف جا رہی ہوں گی، بلکہ اس ٹائم آسمان اور زمین کا تو ضرور ہی نہیں ہوگا، ایک نئی کائنات ہوگی، اور وہاں پر
شعلے مارتی جہنم ان کے انتظار میں، لا دلیل ولا یغنی من اللہ، نہ سایہ دے گی نہ لپٹ سے بچ سکیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک اس کی چنگاریاں ایسے ہوں گی جیسے بڑے بڑے قصر ہوتے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ بلند اور بالا۔ قصر سے مراد یعنی کہ جو مکان بڑے اونچے قصر بنائے ہوتے تھے، انہوں نے قصور بنائے ہوتے تھے، ایسے اونچے بلند اور بالا بالکل اسی طریقے سے محل کی طرح وہ دوزخ کی لال سرخ چنگاریاں اڑ رہی ہوں گی۔ پھر دوسری تفصیل بتائی کہ کأنہو، گویا کہ جیسے جمالات صفر، پیلے زرد اونٹ دور سے نظر آتے ہیں نا کیسے لمبی قطار کے اندر اوپر نیچے، اسی طریقے سے جو ہے نا لال سرخ چنگاریاں ہوں گی جو کبھی ایسے پیلی نظر آئیں گی کبھی زرد نظر آئیں گی، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے جب وہ بول نہیں سکیں گے۔ پہلے وہ بولیں گے، وہ کہیں گے ربنا ما کننا، اے اللہ اے تیری قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، مشرکین تو تھے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر ہاتھوں پر اسی طریقے سے جو ہے نا ان کے منہوں پر مور لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، جیسے سورج یاسین اور دوسرے صورتوں میں ارشاد فرمایا۔ پھر وہ کہیں گے کہ کیوں گواہی دے رہے ہو تم؟ تو وہ کہیں گے کہ اسی نے ہمیں زبان دی جس نے ہر چیز کو زبان دی، اور یہ پورے مکالمے پیچھے تفصیل کے ساتھ صورتوں میں بیان ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ اللہ کے سامنے بول نہیں سکیں گے، کیونکہ اپنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ذلت سے مارے ہوئے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور جہنم ان کے سامنے ہوگی۔ اب وہ جو ہے نا مکذب تکذیب والی بات بھی ختم ہو چکی ہوگی، وَلَا يُؤْذُونَ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، پھر انہیں اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی کہ عذر کریں کہ ہمیں فلانے پیر نے بہکا دیا، فلانے پیر نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلانے علماء سو نے ہمیں جو ہے نا بدعت کی طرف لگا دیا، فلانے علماء سو نے ہمیں مزاروں کی طرف لگا دیا، عرسوں کی طرف لگا دیا، ڈھولوں کی طرف لگا دیا، وجدوں کی طرف لگا دیا، اور جو ہے نا طوافوں کی طرف لگا دیا، غیر اللہ کے سجدوں کی طرف لگا دیا۔ اس ٹائم کوئی جو ہے نا ان کو اعتراض اور عذر کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بس اس دن خرابی ہوگی اور سیدھی سامنے جہنم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا، یہ ہے یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ مومن توحید والے علیحدہ اور کافر شرک والے علیحدہ، سچے خدا واحد خیر قیوم کو ماننے والے علیحدہ، اور مردے اور قبروں اور بتوں کو ماننے والے علیحدہ۔ یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم، اور ہم نے تمہیں جمع کیا، والاولین، اور تمہارے پہلوں کو بھی۔ کافر کہتے تھے نا کہ اگر یہ دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمارے پرانوں کو لے آؤ اٹھا کر، تو اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دے رہا ہے کہ اب تمہارے اولین بھی آ گئے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو چلا لو مجھ پر۔ اللہ کے نبی ان کی طرف خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب چلا لو، ورنہ قیامت کے دن تو پھر یہی ہوگا، ویلن یومئذ للمکذبین، بے شک اس میں شک کی بات ہی نہیں کہ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جہنم ہے، ہمیشہ اس میں جلنا ہے۔ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، بدعات کرنے والے، طرح طرح کے یہ دین کے اندر نئے نئے فتنے آنے والے، یہ نیلے پیلے لال کپڑے پہننے والے اور یہ نانگے پیر، یہ سب کے لیے خرابی ہے جو بھی قرآن اور سنت کے خلاف چل رہا ہے۔ اور باقی رہ گئے متقین جو قرآن اور سنت کے مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے، تو اللہ نے بتا دیا اس میں شک نہیں۔ ان بے شک المتقین، یہ جو متقین ہیں، فی ظلال و عیون، یہ سایوں میں رہیں گے، چشموں میں رہیں گے، جنت میں ہوں گے وہ۔ عیون و فواکہ مما یشتہون، اور میوے جو ان کا جی چاہے گا، کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنیئا، خوشی سے، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، جو تم شرک سے بچتے تھے، جو تم کفر سے بچتے تھے، جو تم قرآن پہ چلتے تھے، جو تم سنت پہ چلتے تھے، جو نبی کے احکام پہ عمل کرتے تھے، جو صحابہ کے طریق پہ چلتے تھے، یہ اس کا بدلہ، یہ جنت ہے۔ ان کذالک، بالکل اسی طرح، کاف تشبیہ کے لیے کہ اس میں شک نہیں، کہ بالکل اسی طرح جو توحید اور سنت پہ چلے گا اسی طرح جنت اور کلو واشربو ہنیئن کے اندر وہ جائے گا۔ نجزی، یہ جزا دیتے ہیں محسنوں کا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں، کیسا بدلہ؟ یہ جنت کا بدلہ۔ ویلن،
یوم ذل المکذبین، مگر جو جہنمی ہیں ان کی جان نہیں چھوٹنی۔ اللہ تعالیٰ ابھی 2-3 دفعہ اور ان کو توجہ دلائے گا کہ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کلو وتمتعوا، کھا لو، کچھ پی لو، کچھ برت لو، کچھ متاع حاصل کر لو، کچھ فائدہ حاصل کر لو، قلیلاً، مگر یہ تھوڑا ہے، چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، پھر ختم ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کیوں؟ انکم مجرمون، تم مجرم ہو، تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو، تم سنت کے خلاف چل رہے ہو، تم اللہ کے رسول کے خلاف چل رہے ہو، تم دین میں نئی نئی بدعات بنا رہے ہو، تم دین میں نئے نئے مستی اور مذاق بنا رہے ہو، دین کو تم لوگ نے ہنسی اور مذاق بنا کے رکھ دیا، دین کو تم نے جو ہے نا ڈھول بجانا سمجھ لیا، دین کو تم نے جو ہے نا مزار سازی سمجھ لیا، دین کو تم نے جو ہے نا یہ ڈانس کرنا سمجھ لیا، یہ قوالیاں کرنا سمجھ لیا، یہ غیر اللہ کو پکارنا سمجھ لیا، یہ بتوں کو سجدے کرنا سمجھ لیا، یہ جتنا بھی تم نے دین کا ہنسی اور مذاق بنایا ہے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكُعُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ارکعوا، رکوع کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، تو یہ لا یرکعون، اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ کوئی اوندا پیر مل جائے، کوئی نیلا پیلا مل جائے، کوئی مست ملنگ مل جائے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے آگے رکوع کر رہے ہوں گے، اس کے آگے سجدے کر رہے ہوں گے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا ویلن یومئذ للمکذبین، ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حدیث بَعْدَهُ یؤمنون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَبِأَيِّ، پھر کون سی حدیث، کون سی بات، کون سی وحی بعدہ، اس قرآن کے بعد آئے گی، فیؤمنون، کہ جس پہ تم ایمان لاؤ گے۔ یعنی تم لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، تم لوگ نے ایسے کافر کا کافر رہنا ہے، مشرک کا مشرک رہنا ہے، جہنم کے اندر جانا ہے، اس میں خرابی ہے۔ آج توبہ کر لو، آج استغفار کر لو، آج بری باتوں سے بچ جاؤ، آج بدعات سے بچ جاؤ، آج قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم کی معافی مل جائے اور اس جہنم سے نکل کر ان المتقین فی ظلال و عیون کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جہنم والوں سے بچائے، اس ان کے طریقوں سے بچائے، ان کی بدعات سے بچائے، اور مومنوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔